أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرتين۔ سورہ نساء آیت نمبر 60۔ اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ 59 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمانو، ہم ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، اور اپنے فَإِن تَنَازَعْتُم مِّن شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور اگر کہیں تمہیں جھگڑا آ جائے، کوئی ناراضگی آ جائے، کوئی پیچیدگی آ جائے، تو واپس آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر۔ ذالک خیر، یہ تو بہتر ہے تمہارے لیے، بہت اچھا ہے تمہارے لیے اس کا انجام۔ اب یہاں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں حکم دیا ہے کہ صرف اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے بڑوں کی۔ اب بڑوں میں حاکم بھی آ گیا، گھر کا سربراہ بھی آ گیا، جماعت کا سربراہ بھی آ گیا، شیخ بھی آ گیا، جو بھی ہے، اور ہر جماعت ہر اس کا جو بڑا ہوگا، جو بڑا بھائی بھی آ گیا، تو سب ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو۔ لیکن یہاں اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، لیکن اولو الامر کو سمجھنا ہے کہ اگر کوئی ایسی اطاعت ہے جو اللہ اور رسول کے سے ٹکرا رہی ہے تو اس بڑے کا کہنا ہم نہیں مانیں گے۔ بالکل اللہ اور رسول کے سامنے ہم کسی ایسے بڑے کا کہنا نہیں مانیں گے جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہمیں کہہ رہا ہے۔ اور پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو زندگی ہے، زندگی میں مشکلات بھی آتی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی آتے ہیں، خفگیاں بھی آتی ہیں، تو تمہیں بجائے اس کے کہ تم خود لڑو، خود لڑائی میں، جیسے اب نکاح کے ہو گئے، طلاق کے ہو گئے، یہ تمام ایسے بزنس کے ہو گئے، کاروبار کے ہو گئے، جاب کے ہو گئے، جو بھی ہے مسئلے تمہارے سامنے آئے تو اس کو تم حل کیسے کرو گے؟ کہ کہاں آؤ گے؟ اللہ اور رسول کی طرف۔ کہ نتیجہ تو اللہ اور رسول کے اور آخرت پہ ہے، ہر چیز کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں اور آخرت کے دن میں۔ تو مجھے ہر وہ کام، ہمیں ہر مسئلے کا وہ حل ڈھونڈنا ہے جس میں اللہ اور رسول کی رضا ہو اور آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا نکلے، یہ مین چیز ہے۔ اگر ایسے زندگی گزاریں گے تو اللہ کہتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اب انجام کیا؟ قبر بھی ایک انجام ہے، دوزخ بھی ایک انجام ہے، قیامت بھی ایک انجام ہے، یہ اس کے لحاظ سے جنت بھی ایک انجام ہے۔ تو اب یہ دوسرا آ رہا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اللہ کہتا ہے تم نے دیکھا ان لوگوں کو کہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں، کیسے غرور و تکبر میں ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں آپ پر اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان پر، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ اللہ کہتا ہے لیکن حالت ان لوگوں کی یہ، اب یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، اب اس آیت کے اس میں ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ جب ان میں کوئی ناراضگی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی خفگی آ جاتی ہے، مسائل آ جاتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کی طرف آئیں، قرآن و سنت کی طرف آئیں، وہ جاتے ہیں اللہ کے نافرمان لوگوں کے پاس۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے تم مشورے نہیں لوگے، ان سے بات نہیں کرو گے۔ کیوں؟
کہ وہ یرید الشیطان ان یضل ضلالا بعیدا، وہ شیطان کے ذریعے ہم شیطان ہمیں گمراہ کرتا ہے اور دور کی گمراہی میں لے جاتا ہے۔ اب اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب یہ کس پس منظر میں آیت آئی، اس کا پس منظر میں آپ کو بتاتی ہوں، اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا پس منظر ایسا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو بہت سے یہودی بھی مسلمان ہو گئے، اور تو ایک دفعہ ایک یہودی اور ایک مسلمان، جو ایک صحیح یہودی جو مسلمان نہیں ہوا تھا، اور ایک وہ یہودی جو مسلمان ہو گیا تھا، اس کا کسی بات میں جھگڑا ہوا، کسی چیز کے بارے میں، کسی بارے میں لڑائی ہوئی، تو یہودی کہنے لگا کہ چلو چلتے ہیں، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے ہیں۔ یہودی ہے جو مسلمان نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ چلو فیصلہ نہیں ہو رہا تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ ہچکچا رہا تھا، نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ لیکن جب اس نے بہت مجبور کیا تو یہ مسلمان جو یہودی سے مسلمان ہو گیا تھا، وہ چلا گیا حضور کے پاس۔ حضور نے سارا معاملہ سنا اس کا، تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب اس مسلمان کو اسے منافق کہیں گے، اللہ نے بھی منافق کہا ہے۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں ہوا، وہ کہنے لگا یہ تو رحمت للعالمین ہے، یہ تو ظاہر ان کا فیصلہ اسے پسند نہیں آیا، تو انہوں نے کہا چلو عمر کی طرف جاتے ہیں۔ کیوں عمر کی طرف جاتے ہیں؟ کہ میں مسلمان ہوں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کرے گا، اور یہ یہودی ہے تو وہ تو کافروں کے لیے سخت ہے۔ تو اس نے کہا کہ چلو، یہودی نے کہا چلو اگر تم ان کی طرف جانا چاہ رہے ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف، تو چلو ان سے کرتے ہیں۔ تو ان سے جب گیا تو یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ بتا دیا کہ ایسے ایسے بات ہے، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، لیکن اسے پسند نہیں آیا، یہ کہہ رہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے، تو ہم آپ کے پاس آ گئے، اب آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمان سے پوچھا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں صحیح کہہ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ تو آپ اندر گئے اور آپ نے اپنی تلوار لائی اور مسلمان کا سر قلم کر دیا، کہا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسے فیصلہ پسند نہیں ہے، عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ تو اب جو اس کے رشتہ دار تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر دعویٰ کر دیا کہ قصاص کا، کہ انہوں نے ہمارے ساتھی کو مارا ہے۔ بات حضور تک پہنچی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مسلمان کو تو نہیں مارتا۔ تو یہ چیز تھی۔ اب یہاں یہ دیکھیں، مسلمان ہے اور یہ جا رہا ہے یہودیوں کے پاس ثالثی کے لیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے معاملات کس سے سلجھا رہے ہیں، سب کو دیکھنا چاہیے، گھر کے طور پہ اور حکومت کے طور پہ۔ حکومت بھی جا رہی ہے یہود کے پاس، نصارہ کے پاس جا رہی ہے، سارے معاملات سب ہمارے پارلیمنٹ کے سارے فیصلے وہ وہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کے فیصلے وہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اور بجائے اس کے کہ تم اللہ اور رسول کے فیصلے کو سمجھو، قرآن کے ذریعے سے اس مسئلے کا حل نکالو، تم جاتے ہو یہود اور نصارہ طاغوت کے پاس، ان کے پاس۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے تم وہ کافر ہیں، ان سے تم مشورہ نہیں کر سکتے۔ تو مسلمان تو یہود اور نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ اس سے مشورہ کرو۔ ہم اب اس وقت مسلمانوں کی ہماری سب کی حالت ہے۔ اب یہاں میں نے تو یہ حکومت کے طور پہ بتائی، اب ہم یہاں اپنی سطح پہ ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہمارے گھروں میں، ہمارے زندگی میں مسائل آتے ہیں تو ہم ان کو کیسے حل کرتے ہیں۔ کیا ہم قرآن کی طرف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں؟ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا کیا کہا گیا ہے۔ اب طلاق کا مسئلہ لے لو، یا شوہر سے لڑائی جھگڑے، نندے اور دیورانیوں سے گھر میں کے ماحول کو لے لو، تو کیا ہم اللہ اور رسول کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم ادھر جاتے ہیں، وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا فیصلہ ہے، میں کس طریقے، اگر میں غصہ کر رہی ہوں تو کیوں کر رہی ہوں، صحیح کر رہی ہوں، غلط کر رہی ہوں، میں جو میرے منہ سے جو بات نکال رہی ہوں، کیا وہ میں اللہ اور رسول کے خلاف تو بات نہیں نکال رہی، میں غلط کام تو نہیں کر رہی۔ چاہیے تو گھر کے طور پہ میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، تو آپ لوگ اپنے کو دیکھیں کہ آپ لوگ اپنے مسائل، جتنے بھی مسائل ہیں، کیا آپ لوگ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا آپ کی نیت اللہ کو پانے کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی ہے؟
ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہے تو آپ کو انہی کی طرف جانا پڑے گا. اچھا اب انہی کی طرف جانا پڑے گا. ہمارے سامنے قرآن ہے, ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن ہمیں ایک حیات انسان بھی چاہیے جو اللہ کا نمائندہ ہو اور اس کے پاس ہم جائیں اور وہاں ہم اپنے مسئلے کو. تو اب یہ دیکھیں یہاں کتنا ضروری ہو گیا اس نمائندہ, اس ولی اللہ کی جو سے اللہ سے کنیکشن ہو اور وہ ہمیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہمیں ہمارے مشائل کا حل بتائے. اللہ کہتا ہے اگر تم اس طریقے سے نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں, اور شیطان تو چاہتا ہی ہے تمہیں گمراہ کرنا. اس نے تو اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے, اس نے تو کہا ہوا ہے کہ میں اس انسان کی, آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا ہوں جنت سے, اب میں اسے ہر صورت میں ہر شکل میں اس کے پاس آؤں گا. تو اب مجھے دیکھنا ہے, اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں شیطان کو فالو کر رہی ہوں کہ اللہ اور رسول کو فالو کر رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلِلرَّسُولِ, جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اپنے مسئلے کے حل قرآن اور اللہ اور رسول کی روشنی میں, ہدایت کی روشنی میں کرو, حل کرو, ان کی اللہ اور رسول کی طرف آؤ. تو ان کی حالت آپ دیکھیں گے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو ان کی اس منافق کی حالت یہ ہوتی ہے جیسے وہ اڑیل گھوڑے کی طرح کی کھڑا ہو جاتا ہے پھر آگے نہیں جاتا. یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی طرف نہیں جا رہا, ان کے فیصلوں کی طرف نہیں جا رہا, پیچھے جا رہا ہے. تو وہ پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ چاہتا نہیں ہے, وہ اپنی مرضی کے فیصلے چاہتا ہے, وہ اللہ اور رسول سے. تو اب مجھے دیکھنا ہے کہ کیا میں اسی طرح, میری زندگی کیا اسی طرح گزر رہی ہے. میں اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں, جو فیصلے ہیں, جو پیچیدگیاں ہیں, جو مسائل ہیں, کیا میں وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حل کر رہی ہوں کہ میں دنیاوی لوگوں کے پاس جا رہی ہوں. ہم تو سب دنیاوی لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے حل کرواتے ہیں. تو جو دنیاوی لوگوں کے پاس ہم جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کو چھوڑ کے میں دنیا دار لوگوں کے پاس گئی ہوں. تو یہ ہے منافق کی نشانی. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے, اللہ کے حکم کی طرف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آئیں گے. اپنے شیخ جو اگر ہے ولی اللہ ہے اس کی طرف نہیں آئیں گے, اپنی مرضی کے اپنے دنیا دار لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہاں مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو جب مسئلہ حل نہیں ہوگا, پریشانیاں بڑھتی جائیں گی, تو پھر کیا کریں گے؟ فَكَيْفَ إِذَا صَابَتْ ہم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤک یحلفون, جب ان پر اس مسائل کی وجہ سے مصیبت آئے گی تو پھر آپ کے پاس آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کیونکہ ان کے عمل کی وجہ سے ان پہ اب آفت آ گئی ہے. جو انہوں نے آگے بھیجا تھا اس کا رزلٹ آ گیا, پریشانیوں اور مصیبت اور تکلیفوں کی وجہ سے. تو پھر باللہ ان اردنا الا احسان و توفیقہ, تو پھر قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ہم نے تو اس لیے نہیں, ہم تو اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم تو بھلائی چاہ رہے تھے, ہم تو اچھائی چاہ رہے تھے. اگر ہم آپس میں, اب یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جب اس کے جو رشتہ دار تھے انہیں سب پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ منافق ہیں, تو اب وہ اپنی وہ منافقت چھپانے کے لیے حضور کے پاس آئے کہ حضور ہم تو یہ نہیں چاہ رہے تھے, ہم تو چاہ رہے تھے کہ اگر یہ یہودی اور ہمارے رشتہ دار میں کوئی صلح صفائی ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تکلیف ہوگی تو اس وقت آئیں گے, اپنے مرشد کی طرف آئیں گے, اللہ کی طرف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور بہانے کرتے ہوئے آئیں گے, اپنی وہ شرمندگی اپنی وہ ہٹانے کے لیے بہانے کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اللہ والے, ایک مبلغ اللہ تعالیٰ تلقین کر رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے چلو, کیسے سلوک کرو. اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین یعلم اللہ فی قلوبہم, اللہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے کہ دلوں میں کیا ہے, کتنی کدورت ہے, کتنی حسد ہے, کتنا بغض ہے, مجھے سب معلوم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِذْهُمْ كُلُّ لَهُمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ قَوْلٌ بَلِيغًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تم بجائے اس کے کہ تم ان کو ڈانٹو, ان کے ساتھ برا سلوک کرو, ان کو بد اخلاقی سے نہیں,
ان سے منہ پھیر لو، یعنی ان کے جو ان کا عمل ہے اس سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو، درگزر کرو، اور کوشش کرو کہ اللہ اور رسول کا پیغام اچھے طریقے سے ان کو دماغوں میں پہنچا دو، بتا دو کہ جو تم نے کیا وہ غلط تھا، صحیح اللہ اور رسول کی بات ہے، تو یہ اچھے طریقے سے، بجائے اس کے کہ اس سے خفگی کر لیں، تعلق توڑ لیں، بولے نہیں، کینہ رکھیں، بغض رکھیں، غصہ کریں، نہیں، بلیغ مبلغ کا کام ہے کہ وہ اللہ کا پیغام اسی طرح اس کے ساتھ اس کو پہنچائے اور اس کو یقین دلائے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کہتا ہے جو رسول بھی میں نے بھیجا ہے وہ میرے حکم کے مطابق زندگی گزار ہے، میرے حکم کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کو پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، بغیر اللہ کی اجازت کے وہ ایک بات بھی نہیں کرتے۔ اب اس میں یہاں کس چیز کا اشارہ ہے؟ اس کا اشارہ ہے کہ تمہیں خامخواہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ کیوں کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے مجھے اللہ کی پہچان کروانے کے لیے، اللہ سے ملاقات کروانے کے لیے، اللہ کے دیدار کروانے کے لیے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے، اور دنیا کی زندگی پرسکون بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ جنت الفردوس ملے، اللہ کا دیدار ملے، قبر جب ہماری ہو تو وہ جنت کا نمونہ ہو، جنت تو، اور پھر تو ہمیں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ پھر اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ اپنے پہ ظلم کر لیں، یعنی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو یہ آئیں آپ کے پاس، آپ مانگے اللہ سے معافی، اور ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اللہ سے معافی، یہ اللہ سے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی مانگے۔ تو جب ان کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست جائے گی تو اللہ تعالیٰ تو بہت توبہ قبول کرنے والا، اور یعنی اب اللہ تعالیٰ نے مجھے طریقہ بتا دیا زندگی گزارنے کا۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ کو کی عبادت کریں گے، رسول کو نہیں مانیں گے، یا وقت کے امام کو نہیں مانیں گے، تو یہاں اس کا جواب آیا ہے کہ نہیں، تمہیں رسول کو ماننا ہے خامخواہ، کیوں کہ میں نے انہیں بھیجا ہے، وہ میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، اپنے پہ ظلم کر لو، تو بہتر ہے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا وقت کے امام کے پاس آؤ، اس سے تم معافی مانگو، وہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگے گا۔ تو اب یہ جو اس دن کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے اطاعت کریں کہ کیا شرک نہیں ہو جائے گا، یا ولی اللہ کا کہنا مانگے ایسے مانگے شرک نہیں ہو جائے گا؟ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے خود بتا رہا ہے طریقہ کار۔ تو اب یہ طریقہ کار اگر ہم اس طریقے سے زندگی کو لیں گے اور اس طریقے سے اپنے معاملات کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور ہمیں ہر قدم پہ بخشنے والا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود بیٹھے ہوئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ ہمیں جانا ہوگا وہ شخص کے پاس جو اللہ کے قریب ہے، اس کے پاس ہمیں جانا ہوگا۔ اب ہم حج کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ کہ وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے وہاں ہم اللہ سے معافیا مانگتے، اپنے گناہوں کی معافیا مانگتے، تو ہم ہر کوئی تو وہاں نہیں جا سکتا، اگر جاتا بھی ہے پھر بھی اس کو وقت کے امام کو دیکھنا ہوگا، اپنے اس سے کنیکشن کرنا ہوگا، وہ آسان ہو جاتا ہے اس لیے کہ ان کا اللہ والوں سے، اللہ سے کنیکشن ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن ہے، فوراً میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق جیسے اللہ چاہتا ہے مجھے اس طریقے سے قرآن کو لینا ہوگا، اس طریقے سے اللہ کی مرضی کو لینا ہوگا، اسی طریقے سے مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طریقے سے مجھے اپنے شیخ کو فالو کرنا ہوگا۔ تو انسان کی کامیاب زندگی ہوگی جب وہ اپنے کو پہچان سکے گا، اللہ کو پہچان سکے گا۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ ربنا نے اوپر کی آیت، اس سے میں اس آیت کو ملاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ 64 میں اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے میں نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ میرا پیغام پہنچائے میری ہی اجازت سے، یعنی میں نے ہی انہیں کو بھیجا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لہم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، اگر یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو یہ آپ کے پاس آئیں، آپ سے استغفار کی درخواست کریں اور آپ ان کے لیے مجھ سے استغفار کی دعا کریں تو میں بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہوں۔ یہ ہے اصل مومن کی نشانی۔ دوسرے اللہ تعالیٰ مومن کی نشانی بتا رہا ہے، تو اب اس آیت میں ہمیں اپنے آپ میں دیکھنا ہوگا، اپنی صورت کو دیکھنا ہوگا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیہا شجرا بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما۔ اللہ کہتا ہے وہ شخص، وہ آدمی، وہ عورت مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ اپنے فیصلوں میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ شامل کریں، یعنی ان کے جو فیصلے ہوں، عدالتی فیصلے ہوں یا گھروں کے فیصلے ہوں یا ذاتی فیصلے ہوں، سب میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو سامنے رکھ کے وہ کریں گے، انفسہم اپنے میں جب تک، اور پھر وہ جو فیصلہ ہوگا یا کریں گے تو پھر اس سے ان کو تکلیف بھی نہیں ہونی چاہیے، خفا بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کی یہ بھی نہیں سوچنا، دل پہ بوجھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وَقَدِّمُوا يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہے اصل نشانی کہ اس کو تسلیم کریں، دل سے تسلیم کریں۔ اب اس آیت کو ہمیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے، تمہارے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی لڑائی جھگڑے ہیں، جو بھی خفگیاں ہیں، جو بھی ناراضگیاں ہیں، جو بھی دنیا کے معاملات ہیں، جاب کے معاملات ہیں، بزنس کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، بہن بھائیوں کے معاملات ہیں، نندے دیورانیوں کے معاملات ہیں، اور ساسوں کے جو بھی معاملات ہیں، اس کا فیصلہ ہمیں خود سے نہیں کرنا، سب اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اس کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم منافق ہیں۔ اور اور پھر یہ بھی نہیں کہ جو قرآن اور سنت کی طرف آئیں گے اور اپنے مسئلے کا حل اس سے نکالیں گے، اس سے لیں گے، تو اور پھر وہ مسئلے کا حل نکل آئے، اب وہ ہمیں پسند آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہوگا، مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرا اللہ اور میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو اور وہ پھر مجھے ماننا ہے، خوشی سے ماننا ہے، میرے دل پہ بوجھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کریں، ہم اپنے جو اللہ کا نمائندہ ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپریزنٹ کر رہا ہے، جو اس کا نمائندہ، ان کا نمائندہ ہے، وقت کا امام، اس کے پاس ہم جائیں گے اور اس سے سارے فیصلے کروائیں گے۔ اس وقت ہم اپنے مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں تو دیکھ لیں ہم لوگوں کی اخلاقی اور روحانی حالت کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا مومن ہے ہی نہیں۔ اب جب مومن نہیں ہوئے تو یا مومن ہے یا منافق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ اگر تم اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی کرو گے، تمام اپنی زندگی کے فیصلے اس کے مطابق اس کی انجام دو گے تو تم مومن ہو سکتے ہو۔ تمہاری مرضی نہیں چلے گی، یہاں اللہ تعالیٰ صاحب کہتے ہیں تمہاری مرضی نہیں چلے۔ اب اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، کائے کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، جیسے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تمام صحابہ نے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، بہت کم لوگ ایسے اس پہ عمل کریں گے، اس ہدایت پر، اس نصیحت پر عمل کریں گے۔ لیکن وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا، اگر کسی نے عمل کیا، مان لیا، ما یوزو، یہ نصیحت، بہی لکانا خیر الحم وشد تثبیتا، تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے اور ایمان کی نشانی ہے۔ اب اس میں ہم اس کو آیت کو ہم اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے تمہیں اگر ہجرت بھی کرنی پڑے، ہجرت دو قسم کی ہجرت ہے، ایک تو ملک، وہ تو وقت کہ اس وقت مکہ سے مدینہ ہجرت وہ تو فرض تھی، لیکن اب اس وقت
کہیں ایسی سچویشن ہو کہ ہمیں اپنا دین پر عمل نہیں کر سک رہے اور چاروں طرف ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اپنے دین پر ہم عمل کر سکیں، تو ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ دوسری ہجرت ہے اپنے نفس کے خلاف چلنا، اللہ اور رسول کا کہنا ماننا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طریقے سے اگر تم کرو گے لیکن بہت کم۔ اب اس کو میں مثال اس کی ایسے دوں گی، اس وقت اگر دیکھا جائے میرے مرشد ہیں، مثال کے طور پر وہ مجھے کہتے ہیں کہ چلو طیبہ، چلتے ہیں افغانستان، وہاں جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہی ہوں، وہاں جا کے، یا انڈیا چلتے ہیں وہاں جا کے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے تو میں مردان میں سیٹ ہوں، میرا کاروبار سیٹ ہے، میرے ماں باپ سیٹ ہے، میرے بیوی بچے سب سیٹ ہیں، اور میرا شیخ مجھے کہہ رہا ہے کہ چلو انڈیا چلتے ہیں یا امریکہ چلتے ہیں تبلیغ کی غرض سے، اللہ کے لیے۔ تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے کیا سوچنا ہوگا کہ کیسے ہوگا، کیسے کروں گی؟ نہیں، مجھے نہیں سوچنا ہوگا۔ اگر میں سوچوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ اور رسول پہ یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ اور رسول کے بعد اپنے مرشد پہ یقین لانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے تو ہم اللہ اور رسول کو سمجھ نہیں سکتے، ان کو جان نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے۔ اب صحابہ جب مکہ سے مدینہ گئے تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، جائیدادیں چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، تجارت چھوڑ دی، سب چھوڑ دیا، خالی ہاتھ وہاں سے نکلے۔ تو کیا مدینہ پہنچ کے وہ فیل ہو گئے؟ دنیا کے لحاظ سے فیل ہو گئے یا آخرت کے لحاظ سے فیل ہو گئے؟ نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ اللہ کی یہ سنت قیامت تک ہے۔ تو آپ اس کو اس طریقے سے لیں گی تو آپ سمجھیں گی، تو آپ لوگ اصل معنوں میں مومن کی فہرست میں شامل ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن جہاں اپنی مرضی کری، جہاں میں نے دنیا کو سامنے رکھا، جہاں میں نے دنیا والوں کو سامنے رکھا، جہاں میں نے اپنے بزنس، اپنے عزت کو سامنے رکھا اپنے مرشد کے، اس وقت تو مرشد اللہ اور رسول کا نمائندہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کس پہ نہیں ہے؟ اللہ پہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا تو وہ چلا رہا ہے، میری تقدیر تو اس کے ہاتھ میں ہے، میری رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ، نہ ماں باپ کے ہاتھ میں، نہ بہن بھائیوں کے ہاتھ میں، نہ شوہر کے ہاتھ میں، نہ کسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے اب ہمیں لینا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب اس طریقے سے تم دین کو لو گے تو وہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا، اور تم ایمان پہ یقین کے ساتھ صراط المستقیم پہ مستقل مزاجی سے جمے رہو گے۔ اس میں مثال میں آپ کو دوں، کئی مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مثال ہے۔ جب حضور معراج سے واپس آئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ شہر میں نہیں تھے، شہر سے باہر تھے، تھوڑے ہی باہر ہوں گے۔ تو حضور نے صبح نماز کے وقت جب آئے مسجد تو آپ نے اعلان کیا، یعنی سب کو بتایا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا تھا، آسمان پہ گیا تھا، ایسے ایسے ایسے۔ تو وہاں ظاہر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو جو نہیں مانتے تھے، جنہیں یقین نہیں تھا، تو ان کو تو بہت ہی عجیب لگا کہ یہ کیا نعوذ باللہ پاگل پنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں بیت المقدس بھی گیا، آسمان پہ بھی گیا، یہاں بھی گیا، واپس آ گئے؟ تو ان میں سے ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، وہ ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا، کیا اپنے کو پاگل بنایا ہے کیا؟ ہر وقت اپنی دولت ختم کر دی، سب کچھ ختم کر دیا، اپنا عزت ختم کر دی، سب ختم کر دیا۔ تو اس نے جب سنا تو بڑا اچھا موقع ہے، میں چلتا ہوں ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بتاتا ہوں کہ دیکھو تمہارے وہ جو دوست ہے نا، اس نے تو آج بہت ہی عجیب بات کی ہے۔ تو وہ گیا، اسے معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ گیا، کہا کہ آج وہ جن کو تم پیروی کرتے ہو نا، انہوں نے ایک بہت عجیب بات کہی ہے۔ کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں تو بیت المقدس گیا، رات کو آسمان پہ گیا، یہ کیا؟ تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں یہ کہا؟ انہوں نے کہا ہاں یہ کہا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کہا 100% صحیح کہا،
کہا تم بھی پاگل ہو گئے، یہ کیسے بات کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا دیکھو تم تو بیت المقدس کی بات کرو، وہ تو زمین پہ ہے، وہ تو ہمیں ہر روز آسمان سے باتیں لا کے ہمیں بتاتے ہیں، ہر روز اللہ سے وہاں ہماری اللہ کی باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ تو اس دن سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا صدیق کا لقب پڑا۔ اچھا، دوسرا اس میں واقعہ ایک اور صحابی کا، احد کی لڑائی کا۔ وہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہوئے تھے، ایک صحابی انتہائی شدید زخمی، جب انہوں نے حضور کو دیکھا کہ حضور کھڑے ہوئے تو وہ چلتے ہوئے پیٹ مطلب زخموں سے چور سے اسے چلتے چلتے آ کے حضور کے قدموں میں سر رکھ دیا اور کہا کہ فزت بے رب الکعبہ، خدا کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا، اب کیوں اس نے کہا؟ اگر دنیا کے لحاظ سے دیکھیں گے تو شہید بھی ہو گئے، بچے بھی چھوڑ گئے، بیوی کو بیوہ کر گئے، ماں باپ کو چھوڑ گئے، جائیداد چھوڑ گئے، تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ تو یہ کامیابی اللہ اور رسول کو پانا اور اللہ کا دیدار کرنا اور اپنے اس مقصد، جس مقصد کے لیے انہوں نے ایمان لائے تھے، اس میں کامیابی کا دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم اس نصیحت کو مانو گے اور اس کو سمجھو گے، جانو گے، تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور ایمان کی مضبوطی ہے۔ یہ اتنے ہزاروں واقع ہیں کہ آپ کو میں بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں مجھے یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسا ایمان چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورا اوپر آیت میں کہہ دیا کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے مسائل اپنے اس میں زندگی میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارے، اور جو بھی مسئلہ اس کو پیش آئے تو وہ اللہ اور رسول کی طرف آئے گا اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق اس مسئلے کا حل کرے گا، بغیر کسی یہ سوچے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا، مجھے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، مجھے نقصان ہو جائے گا، یہ نہیں سوچے گا۔ بس وہ دیکھے گا اللہ نے یہ حکم دیا، اللہ یہ کہہ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، مجھے یہ کرنا ہے۔ اس میں نہ وہ دنیا کا نقصان دیکھے گا نہ آخرت کا نقصان دیکھے گا، کیونکہ آخرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہاں مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پانا، اللہ کے کا دیدار کرنا، کیونکہ انسان کا مقصد ہی اللہ ہے، اس انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ ہے، اس کی عظمت ہی اللہ کو پانا ہے، اس کا دیدار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیا اپنے کو پانے کے لیے دی ہے، اپنی ملاقات کے لیے دی ہے۔ اللہ اس دنیا کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ اس کے نتیجے میں میری ملاقات ہو جائے تمہاری دنیا ہی میں، یعنی تمہارا مجھ سے کنیکشن ہو جائے۔ اب ملاقات کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں ان آنکھوں سے دیکھوں گی، نہیں، وہ نفس مطمئنہ، وہ راضی برضا رہنے کی کیفیت جو ہمیں ہر چیز سے آزاد کر دیتی ہے، نہ دنیا کا غم نہ آخرت کا غم ایک ہی غم، اللہ اور رسول کی ناراضگی کا غم، ایک ہی عشق، اللہ اور رسول کی محبت، اور اس کے آگے سب ختم۔ تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ایمان۔ آگے آپ سنیے، کہہ رہا ہے کہ وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ جو ایسا کرتا ہے، اللہ کہتا ہے، یعنی کیسے کرتا ہے؟ اللہ اور رسول کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس کے کہنے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ان اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کہے کہ میں اسے اجر عظیم دوں گا۔ اب اجر عظیم کیا ہے؟ اجر عظیم اللہ کو پانا ہے، قیامت کے دن اللہ کی سیدھے جنت الفردوس میں داخلہ ہے اور اللہ کا دیدار ہے، یہ اجر عظیم ہے۔ دنیا اگر آپ کو اربوں خربوں بھی دے دینا تو یہ اجر عظیم نہیں ہے، صرف اللہ کے وہ راضی برضا کی کیفیت، وہ نفس مطمئنہ، وہ یہ راضی برضا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیں سیدھا راستہ کیا ہے؟ نماز روزہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نماز روزہ حج عمرے یہ سیدھا راستہ ہے۔ زندگی گزارنے کا آپ کا مقصد، آپ کی نیت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب ہم الحمد میں پڑھتے ہیں انعمت علیہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نعمتیں دیں، تو یہ جو ہے مومنوں کے لیے، یہ سورت جو ہے مومنوں کے لیے۔
پہلی صورت آئی تھی یہودیوں کے لیے سورہ بقرہ، پھر اس کے بعد آل عمران آئی نصارہ کے لیے، یہ آیت ہے مومنوں کے لیے۔ تو اب ہم مومن اگر بننا چاہتے ہیں، اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ سے کنیکشن چاہتے ہیں اسی دنیا میں، تو پھر ہمیں اس کو ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آگے ہمیں بتاتا ہے دنیا آخرت میں، تو وہ یہ لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اطاعت کی اللہ اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ تو وہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ کہہ رہا ہے کہ نبیین کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، صدیقین سچے لوگ، شہداء اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والے، گواہی دینے والے، والصالحین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، رفیق ہیں، دوست ہیں۔ ہمارے دوست کیا ہیں؟ اب ہمیں اپنے دوستوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا وقت کس کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے یہ فہرست دی ہے کہ اگر تم انعمت علیہم، جو 5 وقت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جس پہ تو نے انعام کیا، تو وہ انعام یافتہ تو یہ لوگ ہیں۔ اب اس میں ہم کہیں گے کہ بھائی وہ تو نبی ہیں، وہ تو صدیقین ہیں، وہ تو شہداء ہیں، ہم تو ایک عام مسلمان ہیں۔ عام مسلمان آپ کو کس نے کہا؟ کہ ہم عام مسلمان نہیں ہیں، پھر ہم منافق ہیں، یا ہم مومن ہیں یا منافق ہیں، ان دو سے کچھ نہیں ہوتی، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ہمیں بتا دیا کہ نبی ظاہر ہے وہ تو اللہ کا چنا ہوا ہے، ہر چیز سے معصوم ہوتا ہے۔ صدیقین جو سچے، جیسے حضرت ابوبکر نے حضور کی نبوت کی شہادت دی، ان کی معراج پہ جانے کی شہادت دی۔ شہداء جیسے جتنے بھی اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کو مقصد زندگی بنا کر اللہ کی رضا کے مطابق میدان جنگ میں، یا ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ کے لوگ شہید ہو، نہ، جس نے بھی اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، جس نے بھی اللہ اور رسول کے آگے سلنڈر کر دیا کہ اے اللہ میں نہیں ہے تو ہے، اور زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری، وہ شہید ہے۔ اور صالحین بھی اسی میں آتا ہے، یہ ہیں اصل دوست۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے 5 وقت ہم دعا مانگتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ جو دعا مانگ رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے۔ تو معنی یہی ہے کہ اطاعت اللہ اور رسول کی، اور اولو الامر اللہ والے کی۔ اس میں اللہ والے کہوں گی، اس وقت تو دنیا کا نظام ہی بالکل ہی مسلمان اس وقت تو اپنی مسلمانی سے نکل چکا ہے، لیکن جو مومن ہے قیامت تک آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مومنوں سے دنیا خالی ہو جائے، نہیں، قیامت تک آئیں گے، اللہ کے دوست قیامت تک آئیں گے۔ تو اگر ہم ان کے لیے ان کے ذریعے سے ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کا کہنا مانے، ان کے آگے سلنڈر کرے، ان کے مطابق دنیا بھی گزارے اور آخرت کے لیے بھی کرے۔ اب دنیا کا چلو کہنا مانیں گے، اب کیا حقوق اللہ میں ہم کسی اور کا کہنا مانیں گے؟ ہر وقت نفلیں پڑھتے رہیں گے، ہر وقت وظیفے پڑھتے رہیں گے، ہر وقت حج عمرے کرتے رہیں گے؟ نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ ہوگا ایک ہی کا کہنا ماننا ہے، جو وقت کا امام ہے اس کا کہنا ماننا ہوگا، دنیا آخرت دونوں کے لیے، حقوق اللہ حقوق العباد دونوں میں اس کا کہنا مانیں گے، کیونکہ اپنی مرضی ختم ہو گئی، اب تو اسی کا کہنا مانگیں گے، تو یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ان کے ساتھ۔ اب اس میں ایک بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ دیا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے فرمایا حضور آپ کا قیامت کے دن بہت بڑا درجہ ہوگا، بہت اونچا آپ کو اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے گا۔ تو ہم کام پتہ نہیں کون سی جنت کے کونے میں پڑے ہوں گے، یہاں تو ہم زندگی میں تو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، وہاں کہاں ہوگا؟ تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو ایسا ہے کہ میں اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اللہ مجھے اپنے پاس بٹھائے گا، میں تم لوگوں سے محبت کرتا ہوں تو تم لوگ میرے پاس بیٹھو گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ اور اللہ والوں سے محبت کرے گا اور اللہ والوں کی صحبت
اٹھائے گا، وہ ان نبیوں کے ساتھ بھی ہوگا، صدیقین کے ساتھ بھی ہوگا، شہداء کے ساتھ بھی ہوگا، صالحین کے ساتھ بھی ہوگا. یہی اچھے دوست ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. فضل یہ ہے اللہ کا. فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نبیین میں، شہداء میں، صالحین میں، صدیقین کی گروپ میں شامل کرے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. قیامت کے دن وکفا باللہ علیما، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میری سوچ کیا ہے. تو ظاہر ہے مجھے اپنی نیت کو بھی چینج کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو بھی چینج کرنا ہوگا، اپنے عمل کو بھی چینج کرنا ہوگا. جب سب کا سب چینج ہوگا، اور چینج کیسے ہوگا؟ اپنی مرضی سے نہیں ہوگا. پورا کا پورا ایک اللہ والے کی صحبت پہ بیٹھ کے اس کی مرضی کے مطابق مجھے اپنے کو ڈھالنا ہوگا، اس کو سمجھنا ہوگا، اس کی مرضی کے مطابق اپنے کو ڈھالنا ہوگا، اسے پہچاننا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی صحبت میں رہ کے ہمیں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا کرے گا، وہ حکمت عطا کرے گا، وہ دانائی عطا کرے گا، وہ روشنی عطا کرے گا، وہ نفس مطمئنہ عطا کرے گا، وہ راضی برضا رہنے کی کیفیت عطا کرے گا. تو پھر تو کچھ بھی فکر کی بات نہیں ہے، نہ دنیا کی فکر، نہ آخرت کی فکر. ہاں، سارے غم ختم. اللہ تعالیٰ ہمیں یہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.